اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیا 83 اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم ابھی سن رہے تھے، تو آج اسی پہ ہم کلام کریں گے. So we're going to be inshallah talking about the same verse that we started yesterday, same ayah 83. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں تک ہم نے کلام کر لیا تھا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ نے یہ عہد لیا. اور پھر وَذِي الْقُرْبَى فرمایا اپنے رشتہ داروں کو کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. سو احسانہ کا تعلق آگے بھی سارے پر معطوف ہے، یہ عطف ہے اس پر. تو ذی القربہ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یہاں پہ مفسرین نے کلام فرمایا کہ رشتہ داروں سے ذی القربہ سے مراد کون لوگ ہیں. سو فرمایا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ رشتہ دار جو محارم ہیں وہ بھی ہیں، اور وہ رشتہ دار بھی اس سے مراد ہیں جو محارم نہ ہوں. محارم وہ رشتہ دار ہیں، those relatives are called محارم. So basically Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to give the rights of your relatives, to be good to them, to be nice to them, to relatives. So the relatives, there are two types of them. One is محارم. جو محارم کی تعریف فقہا نے یہ کی ہے کہ جس کے ساتھ شادی جائز نہیں. So if you spouse them, whatever gender you are, you spouse them the opposite gender. آپ یہ فرض کریں کہ اگر آپ مرد ہیں تو ان کو آپ عورت تصور کریں تو اس کے ساتھ آپ کی شادی حرام ہو، وہ آپ کے سارے محارم ہیں. For example, your uncle, if someone is a girl, وہ جو ہے انکل ان کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے. اسی طرح آنٹیز جو ہیں، جو اپنے پھپھیاں ہیں، جو خالہ ہیں، ان کو اگر وہ مرد تصور کریں. اسی طرح اگر ہم اپنے انکل جو چاچو ہیں، ماموں ہیں، ان کو اگر عورت تصور کریں تو ان کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے. اسی طرح اپنے جو اصول ہیں، فروع ہیں، یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے، جو آپ سے پیدا ہوئے، تو یہ سارے کے سارے محارم ہیں. سو محارم جو ہیں یہاں پہ اول حق جو ہے وہ ان کا ہے. پھر جو غیر محرم ہیں لیکن ریلیٹیوز ہیں، فار ایگزامپل جو چاچو کے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ شادی جائز ہے لیکن وہ ریلیٹیوز ہیں تو ان کے بھی حق ہیں. اسی طرح جو پھپھو کے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے حقوق ہیں. اسی طرح جو خالہ ماموں والدین کی سائڈ پہ، سو جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں سب کے ہم پر حق ہیں. اور قرآن کریم نے اس کی ڈیمانڈ کی ہے. کتنی آیات ہیں اس بارے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں. there is ayah in سورہ اسراء، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو. so give your relative their right. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے that اللہ سبحانہ و تعالیٰ says، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الرحیم سجنۃ من الرحمن، کہ جو the womb of mother، جو صلہ رحمی ہے یہ اسی سے نکلی ہے، womb سے. رحم کا مطلب womb ہوتا ہے. so اللہ سبحانہ و تعالیٰ says الرحیم سجنۃ. So the word Rahim is derived from Ar-Rahman, from the name of Allah, Rahman. So Allah ka naam Rahman, the most merciful. So Allah ke naam Rahman se Rahim nikla hai. So Allah subhanahu wa ta'ala says فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكِ
wasaltuhu. Allah subhanahu wa ta'ala says to the womb, meaning Allah subhanahu wa ta'ala says to the kin and kinship, Allah subhanahu wa ta'ala says, whoever will keep a good tie with you, I will keep a good tie with them. So meaning, whoever will keep a good ties with their relatives from the mother side or from the father side, Allah subhanahu wa ta'ala will wasaltuhu. Allah subhanahu wa ta'ala says, I will keep a good relationship with them. وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ. और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जो तुमसे रिश्ता तोड़ेगा मैं खुदा अल्लाह उससे रिश्ता तोड़ूंगा. सो इससे ये साबित हो गया, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, because of the verse of Quran and because of this hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it is wajib, it is necessary, it is a demand from Allah subhanahu wa ta'ala to be good to your relatives. Now, some people say that we try to be good to them, but they're not good to us. So there is a solution that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave. In a hadith, Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam said, a person came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and this hadith is mentioned in Muslim Sharif. Anna rajulan qala ya Rasulullah. One person said to Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, O Messenger of Allah, inna li qarabatan. I've got relatives. Asiluhum wa yaqta'uni. That I be good to them. I want to keep relationship with them. And wa yaqta'uni, and they break it. Always. Wa uhsinu ilayhim. I be good to them. I always do good to them. Wa yusi'una ilayya. And they always be bad to me. So in return, whenever I be good to them, and then he said, wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya. And I be nice to them, I help them, wa yajhaluna alayya, and they always talk bad about me. So he complains to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then what did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said? Faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, la in kunta kama qulta. If you are like you said, अगर तुम ऐसे ही हो जैसे तुमने कहा. उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ, वो रिलेशनशिप तोड़ते हैं. मैं उनके साथ अच्छा रहता हूँ, वो मेरे साथ बुराई करते हैं. मैं उनसे अच्छी बात करता हूँ, वो मुझसे बुरी बात करते हैं. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इन कुंता कमा कुल्ता. अगर ऐसे ही है जैसे तूने कहा, if that is the case what you said, فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمْ mulmalla, then you are the one who is feeding them ashes. आप उनको कोयले खिला रहे हो. And then Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam says, وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ. Allah's support will be with you, alayhim, against them, مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ, unless you stay like that. So Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam still encouraged him to be the same way. If they would be bad, they will be punished. So for them, if you are being good, you are being treated, being rewarded, and Allah subhanahu wa ta'ala will be your supporter. Allah is your zahir. Allah is your supporter. So Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam never said that now because they are so bad to you, you can break the relationship. Prophet sallallahu alayhi wa sallam still encouraged that if they are doing bad, they will be punished. You still be good to them. And there's another hadith that Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمَكَافِ وَلَكِنْ وَاصِلُ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا. That Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, Al-Wasil, the person who keeps good relationship. So Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Al-Wasil is not the one who be good to other when they be good to you. Because al-wasilu laysa al-wasilu bil makafi. Makafi is makafat amal. फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी करना ये नहीं है कि तुम अदले का बदला दो. बिल मुकाफी यानी अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा हो तो तुम अच्छे हो, ये सिला रहमी नहीं है. बट वासिल कौन है? वलाकिन वासिल वो है, द सिला रहमी करने वाला वो है, the person when
someone breaks relationship with you, you still keep good ties with them. That is wasil. Then you are rewarded. So اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو. رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہے. اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کے لیے جاؤ. اگر وہ تمہیں دعوت دیں تو ان کی دعوت قبول کرو. کتنی ایسی ناراضگیاں ہیں کہ ہم کہتے ہیں اساں انہوں دی شادی تے نہیں جانا, اساں انہوں نال مرن جیونی مکاش دے. So you can't do that. Allah subhanahu wa ta'ala does not allow you. That is their right. If you did not fulfill, you will be held accountable on the day of judgment. So if they invite you, go. اگر کسی شادی یا بیاہ پہ کسی اچھائی یا برائی پہ ان کے ساتھ کوئی happen ہو گیا, so you be there for them. Then رشتہ داروں کے حقوق میں سے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے ساتھ ظلم ہو یا زیادتی ہو تم ان کے ساتھ کھڑے ہو. جب وہ کسی تکلیف میں ہوں تو تم ان کے ساتھ کھڑے ہو. سو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق جو ہے وہ تقریباً 10 ایسے حقوق ہیں جو حدیث میں بیان ہوئے. سو ہر مشکل میں ان کے ساتھ ہونا, ان کو اپنی دعوتوں میں بلانا, ان کی دعوتوں میں جانا, یہ ان کے حقوق میں سے ہے. If we violate this حق of them, we will be held accountable in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, بعض اوقات عورتیں اتنی زیادہ وہ دماغ جو ہے وہ کر دیتی ہیں کہ اب بالکل بس ہماری بس ہو گئی ہے. سو بس جہاں پہ ہو وہیں سے تو ریوارڈ شروع ہوتا ہے, ادھر سے ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ اجر جو آخرت کے لیے وہ شروع ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کو دیکھے, اپنی انا کو نہ دیکھے. سو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثیر فرمان ہے. سو the next thing that Allah subhanahu wa ta'ala demanded. اب یہاں پہ ایک اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقطہ بیان کیا. Now Allah subhanahu wa ta'ala described the right of parent and then the relatives. So that means that the right of the parents is first, then the relatives, because your relative became your relative because of your parents. Your auntie from your mother's side is your auntie because of your mother, and your auntie and uncle from your father's side, they are your auntie and uncle because of your father. So they are your relatives because of your parents. So you first, the right of the parents must be fulfilled, then the right of the relatives. So why? اور دوسرا یہاں پہ یہ نقطہ ہے that if your relatives are disobeying or they are hurting your parents, so then you must always be standing by your parents. کہ پیرنٹس والدین کا حق جو ہے وہ پہلا حق ہے, اس کے بعد جو ہے رشتہ داروں کا حق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے ارشاد فرمایا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى, اور یتیموں کو ان کا حق دو. یہ لاسٹ ہے انشاءاللہ, we will carry on from the next. So یتیم کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یتیم وہ ہے کہ جس کا والد فوت ہو چکا ہو اور وہ بلوغت کو نہ پہنچا ہو. So یتیم is the person whose father passed away when he wasn't adult yet. جب تک کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچے, he will be called یتیم. یتیم جو ہیں ان کو ان کا حق دو. یتیم اگر رشتہ داروں میں ہوں تو 2 نیکیاں ملیں گی, کہ ایک صلہ رحمی کا ثواب اور دوسرا ان کے یتیم ہونے پہ ان پہ جو ہے رحم کرنے کا ثواب. اس بارے میں کثیر احادیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہیں. there is a hadith in ابن ماجہ, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اور مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. So the best house amongst the Muslim houses, Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, is the one where an orphan lives and he is treated good. So yatim is orphan, or where an orphan and he is treated good. That is a precondition. If you have kept under your custody any orphan and you're not treating them well, then you are in trouble. According to Quran and Hadith,
ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذابات بیان کیے ہیں. اور یتیم کے اتنے حقوق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی یتیم کے سر پہ شفقت محبت سے ہاتھ رکھے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں ان کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. سو کتنا یتیم کا جو ہے وہ حق ہے. اسی طرح حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا. So Allah subhanahu wa ta'ala made compulsory to grant upon himself, to grant that person a Jannah who looks after an orphan. So کتنا ضروری ہے. And to be honest with you, my father passed away when I was 7. And we were sent to madrasa. And madrasa fed us, gave us shelter, gave us education. So I always say, if you visit the orphan houses in Pakistan, the best orphan houses are madrasas. Kyunki in madrasas they have been taught Quran or Islam and they've been fed, they've been educated. اور ان کو وہ سب سے بہترین. Because why? Because اگر if we would not be up to a madrasa, I would not be sitting here. By any chance. کہ ہم کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم جو ہیں ان کے لیے ہمارے مال میں ان کا حق رکھا ہے. And I always say کہ آپ ہمیشہ اپنے مال میں یتیموں کا حق رکھیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جو یتیم کو اپنے مال میں اپنے کھانے میں شریک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن پیزا نہ لائیں, وہ 15 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا نفس کے لیے گزاریں گے وہ کسی یتیم کا پکا حق رکھ دیں, یا کسی ایسے یتیم کو کہ جو دین پڑھ رہا ہے فار لائف اس کو سپانسر کر دیں کہ اس کی ہر چیز کا خیال رکھیں. دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملات زندگی کے انسان کے بہتر کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار بحرمة سيد الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.